طریقے بتا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ تعلق پہلے بات بعد میں. تعلق تو میں بتاتا ہوں کہ تعلق یہ ہے کہ صحیح صاحب آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اگر میں آپ کو گمراہ کر دوں تب بھی چلنا ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ چلنا ہے. اب آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی. آپ اور اگر ویریفائی تحقیق کرنے لگ جاؤ گے تو میں کہتا ہوں اللہ کے مقابلے میں ایک اور اللہ بنا دیا لوگوں نے. ایک اللہ ہے کتاب میں لکھو 2.5% اور ایک اللہ اس وقت مار مانگ رہا ہے. آپ بات سمجھے کہ وہ کہتا کہ میں مانگا تھا تم نے نہیں دیا. کہتے یار تو گیٹ میں کیسے آ گیا؟ ہم نے تو بینک میں دیا تیرے سے 2.5%. 2.5% والا اور ہے. نقد اللہ آ جاتا ہے تو اور ہے. اس لیے آپ یہ بات کرو کہ دین کے بدلے تو دین بولتا جائے گا. اس لیے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ دین کیا ہے؟ اعتماد شخصیت کے ساتھ. جب تک آپ کو ایک اعتماد نہیں ہوگا علم کے اوپر کبھی اعتماد نہیں ہوتا. اچھا مجھے آپ کو یہ علم مل گیا نا کہ علم کیا ہے کہ صبح کی صبح یہ نماز یوں پڑھنا چاہیے, یہ وظیفہ کرو یا کچھ یوں کرنا چاہیے. پھر ایک اور کتاب ملی یہ صبح کے وقت جائیے کیوں نہیں پڑھتے کلمے پڑھتے لا الہ الا اللہ. کہتے وہ جائیے کیونکہ دیکھیں وہ بھی شروع کیا تھا. کہتے وہ بھی شروع کرو یہ بھی شروع کرو. کہتے انہوں نے لکھا تھا کہ یہ آپ پڑھو کہ یا سلطان مبین یہ بھی پڑھنا شروع کر دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کتابیں پڑھ کے پاگل ہوئے. وہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس طرح کسی جانور کے اوپر بوجھ لاد دو کتابوں کا, یہ وہ ہیں کتابیں پڑھ کے پاگل ہو گئے, پاگل کر دیا. میں نے پہلے جو آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آدمی آتا ہے ایمان لانے کے لیے تو وہ پہلے سے تلقین فرماتے ہیں کلمہ پڑھو, پچھلے گناہوں کی معافی, کلمہ پڑھ اسلام میں داخل ہو گیا. پھر اسے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ آپ فرماتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں جنگ کا زمانہ ہو اب جنگ میں جاؤ, عمل کا زمانہ ہو تو کاروبار کرو, لکڑی کا دستہ ڈلواؤ اس میں کلاڑی میں. آپ ایسے میں رہا جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیوں کو بیچو, بیوی بچے کا پیٹ کاٹو. یہ اسلام ہے. کبھی آپ نے نہیں فرمایا کہ 4 کتابیں پڑھ کے آؤ, تمہارا امتحان بھی ہوگا. یہ جو کتابوں والا اسلام ہے نا یہ تو تمہاری کوئی کمبختی ہے. آپ آتے میرے تقریروں والا اسلام اصل میں اسلام صاحب مثلا میں آپ کو موٹی موٹی بات کرتا, ماں باپ کو راضی رکھو اللہ راضی ہے. تم نے کون سا اسلام کرنا ہے؟ ماں باپ سے بحث نہ کرنا. آپ بات سمجھ جو رشتہ بلند ہو اس کی حساب سے بحث نہ کرنا. اگر ہم نے غریب رکھا تو غریبی پہ راضی رہنا, امیر رکھا تو امیری پہ راضی رہنا, انسانوں کو تکلیفیں پہنچانا. آپ بات سمجھ رہے جو نمازیں پڑھے اس کے شکر ادا کر لینا, جو نہ پڑھ سکے اس کا استغفار پڑھنا, توبہ کر لینا. آپ نے علم کو کیا کرنا ہے؟ اور سب سے دنیا میں سب سے بلند انسان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دنیا میں تشریف لائے, اور اس سے آگے کوئی انسان نہیں ہو سکتا, قیامت تک نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے اور اس کو بھیجنے والا اللہ. جس طاقت کے سامنے حضور پاک جھکے ہیں ہم اس طاقت کو اللہ میں کہہ رہے ہیں, ہم بھی اس لیے ہمیں جھکتے ہیں. کیوں جھکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدھا کرو, ہم بھی سیدھا کرتے جا رہے ہیں, 1000 بار سیدھا کرتے جا رہے ہیں. ہم حضور پاک کو سیدھا کرتے رہے. حضور پاک نے کہا بندے کو سیدھا نہیں کرنا. اب بتایا یہ بات کہ بندے کو سیدھا نہیں کرنا, میری کمر کو سیدھا نہیں کر لینا. اچھا ہم سیدھا نہیں کرتے اور کوئی دین میں بات رہ گئی آگے. قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہو تو ابھی سمجھو سمجھ سکتے ہو, ترجمہ پڑھ لو, پڑھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, بلاغت نظام ہے, یہی کوئی کائنات ہے ہماری, اس کے اوپر پڑھا جا پڑھے سمجھ آ کے جنت سمجھے گا اسلام کیا. سبحان اللہ آنکھوں سے دیکھا تھا کلام یا رب العالمین, تیری دنیا آنکھوں سے دیکھی ہے. خالی کلام میں پڑھتے رہ جانا, یہ بھی کلام لکھا ہوا ہے, کلام مجید ہے. کون سا؟ سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان, انسان, ان کو غور سے دیکھو, اللہ کی عبادت کرتے جاؤ. میں کہہ رہا ہوں عبادت کیا ہے؟ راضی رہنا ہر حال میں. بس تبلیغ ختم ہو گئی. اب آپ نے کیا سن لیا ہو؟ آپ سن لیا سعد بن ابی وقاص نے یونیورسٹی چیلنج کے اندر پتہ کیا کہہ دیا. آپ چلے گا ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں وہ کون سا خلیفہ کون سا, یہ کون سی مطلب بات ہے, یہ ان وقت کی بات ہے. میرے خیال یہ 34 صدی ہجری کی بات ہے. آپ 34 پاگل ہو جاؤ. نہیں یہ ہندوستان کے زمانے کی بات ہے, یہ تو بڑے دیر کی ہے. 17ویں صدی کا یہ واقعہ ہے. 18ویں صدی میں پیش آیا, 19ویں میں آپ سن رہے ہو 22ویں بھول جاؤ گے. اصل واقعہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی 60 سال سے زیادہ کی ہے, آدھی سے زیادہ گزار چکی ہو, مبارک ہو. باقی ٹاما حالات میں چلی جا رہی ہے. کچھ عمر 100 کی گزار دو گے, پیسے گن گن کے جو رات کر رہے ہو. آپ بات سمجھ, مایا گن گن رہن ہوئی, آئی چور کی بار, سویا مورخ لٹ گیا, ہم مانگے دوسری بار. وہ مایا گن گن کے رات آ گئی, چور صاحب لے کے چلے گئے. اب وہ کیا کہتا ہے, کہتے یار ایک بار اور کہاں سے, ایک بار کہاں ہوتا ہے,
शिकवा जहां से होता है, ये कुल कायनात है, झगड़ा क्या करे? ये मौलवियों का रिज्क वाबस्ता है तबलीग के साथ, बेचारों की दुकानदारी मजबूरी है। आप मेरी बात ही समझ रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ बैठा हूँ, इत्तेफाक से सारे लोग हो, जहां इस कमरे में आने की आप लोगों के साथ माहवार की स्थिति में कर रही है, हाथ खड़ा कर हुई? आप बताओ कि नहीं हुई? साहब नहीं, कहना होने की जरूरत है। हम बात ये कह रहे हैं कि दीन जिनका शोभा है तबलीग रिज़्क़ का, क्या है? जरिया माश है। उन लोगों को प्रोफेशनल जो है ना, प्रोफेशनल मुबल्लग जो है वो बेचारा मिलावट कर जाता है। सुन्नी हो या शिया हो, शिया हमने जाकर हमारे बड़े दोस्त, अब वो हर साल मुझे सुनाते, वाकया सुनाते कर, और अक्सर हमारे बहुत मशहूर जाकर हमारे दोस्त, बड़े दोस्त, कई मतलब आपके बदले में नवी गाल सुना दी तुमने, पुरानी तो नवी चार कबूतर वाले वाकई सुना थी, इमाम पाक की लाश से 4 कबूतर आए, सारे बदले में सुना नवी, और का कुछ नवी सुना दी। मैं अभी नवी गाल ना सुनाओ तो पुराना काम मेरे आंदे। अब बात में तो नवी वाकया जो होता है इस्लाम में, यही बिदअत होती है। इस्लाम में नवा वाकया कौन होता है? अब पुराने वाकया पे चले जाओ जी। हम कहते हैं कि 1300 साल का वाकया निकाल दो इस्लाम की तारीख से, क्या है? ये पिछला वाकया है, निकाल दो, किताबें भी निकाल दो, गजाली साहब को भी रुखसत करो। कोई बंदा झाड़ता दरवेश वाकर, वो बेचारे मार खाने लग गया, कहीं बात हो रही इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बड़े गिले से निकाल रहा। अब ये तो इज्जत वाली बात है ना, हुजूर पाक के मजे पसंदीदा थे वो, पसंदीदे के पहले बात सुन लो। पसंदीदा ये है कि जब हुजूर पाक तशरीफ ले गए ना मिराज शरीफ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि आप आपकी उम्मत के जो उलमा हैं वो पुरानी मतलब पैगंबरों के बराबर, नबियों के बराबर मकाम है, कोई आने वाले जमाने का कोई आलम दीन दिखाओ उलमा में से कोई एक। अच्छा, आपने सुना है गजाली की तरह बुलाओ, कभी गजाली पैदा होना कहीं? अच्छा, आया गजाली, उनसे लगा कहते मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी सवाल बोलो, तुम्हारा नाम? गजाली बिन मोहम्मद, और पूरा शिजरा जरूर बता दिया। मुझसे लग गए, मैंने तुमसे तेरा नाम पूछा, का नाम क्यों बता रहा है? तो कहते हैं आपको याद है अल्लाह ने पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है? तुमने कहा था है, इसमें मैं पत्ते भी गिराता हूँ, इसमें जानवर भी जाता हूँ। हुजूर पाक के हाथ में था, हुजूर पाक ने पैगंबर पैगंबर है नहीं कि मकाम अदब का काम है, इसको शर्मिंदा नहीं करते पैगंबर को। जब वो अदब के मकाम वो चुप हो गए ना, कहते जब गजाली पैदा हुए ना पांव पे निशान था। इतना फेवरेट गजाली रहमतुल्लाह अलैह। अब मैं दरवेश की बात सुना दूं कि वो दरवेश में बात हो रही, इमाम गजाली के दर्द हो रहा था। कहते तुझे समझे इमाम गजाली को? देखा तुमने बड़ा काम है? मैं इमाम गजाली को नहीं मानता। तो दरवेश ने जी मुझे चाकू निकालो, उसको मारो, तू इमाम गजाली को ही मत कर। कहते तू बहुत गधा आदमी है, तू दरवेश नहीं है, तू झूठा है, तुझे मकर है, तू दूर किधर ले आ गया? तुझे देखो इतना दूर मेरा दिमाग नहीं जाता, कोई पता नहीं कब आदमी पुस्तक की बात है, इमाम गजाली या तो मेरे सामने मैं उसको मांगू। कहते पीछे माजी में नहीं जाता। कहते गधों अगर माजी में जाना तो मैं इमाम अली क्यों ना मांगू? तो जब माजी में तुम जा ही सकते हो तो तुम हुजूर पाक से इलावा करने जाते हो। तो जब जाना ही तुमने दूर माजी में है, 2 कदम आगे पे इमाम अली की बात आगे चले जाओ। कहते इमाम माने तो एक मैंने पीछे कहते इमाम मानते जाओगे। ये अकीदे जो है ना आपकी, वो आदमी परेशान होगा इस्लाम के नाम पर, जब बैठे हम हर बज़्म में जाकर, क्या कहा? बैठे हम हर बज़्म में जाकर झाड़ के उठे अपना दामन। तो ये उनकी हालत होती है, हर जगह जाना और दुआ करना, क्या करना, या अल्लाह कुछ ऐसे साथ में चली जाए, कोई एक महफिल के अंदर पक्के हो जाओ, वही तुम्हारा ईमान है। हर जगह जाने वाला जब मुनाफिक हो जाएगा, जब गुमराह हो जाएगा, जब कम रस्ते रस्ते की बात होती है। इसलिए मतलब अंबार इल्म के सुनने वाला ऐसे जेरे पार हो जाएगा। जेरे पार जानते हो, किसी को आप पड़ जाएगा। और ये बड़ी जल्ले वाली बात है। उसे ये कहा, उसने वो कहा, उसने कहा जनाब ये बताओ इसमें आदम किसे कहते हैं? बताया इसमें आदम किसे कहते हैं? उधर वेचने का ये कहते हैं, और पीर साहब ये इसमें आदम, मैं इसमें आदम तलाश में जा रहा था,
سارے گدے ہو، اسم اعظم کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسم اعظم اسم اعظم ہوتا ہے، جس نام کو تو وید کر لے وہ اسم اعظم ہے. اللہ کا کوئی اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہے، اس کا وید کر لو تو مجھ کے پر کار بند ہو جائے، اسم اعظم ہے. اسم الہی، ہر اسم الہی اسم اعظم ہے. اب بات سمجھ آئے؟ ورنہ اسم اعظم کسی ایک کو بنانا یہ وہ آپ بتاتے ہیں موضوع بات. یہ واقعہ اب میں آپ کو یہاں تک بات بتاتا ہوں، گمراہ تم ہو جاؤ گے سنت کے بغیر. کہ آج کی رات جو ہے یہ ليلۃ القدر ہے. آج کی رات ليلۃ القدر ایک رات آئی ساری کائنات میں. ہاں بھائی کیا بتا؟ ایک رات ساری کائنات میں ایک دفعہ. بات معراج شریف کی رات ایک، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوا. کون سا؟ آپ پڑھو آپ صاحب. ہاں کہتے ہوا سبحان الذی اسریٰ بہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلا رات کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں بات چل رہی ہے جو دکھایا تو دکھایا، جو ہوا تو ہوا. کب ہے؟ اس مہینے. یہ واقعہ کب ہوا؟ ہاں مجھے کب ایک ہوا جس رسول پاک یہ واقعہ سنایا نا، اس رات کا واقعہ ہے. یہ اس واقعہ اس رات کا واقعہ ایک ہی جگہ ہوا حضور پاک کو معراج. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہو کہ آج کی رات معراج شریف کی ہے تو پھر یہ ایک یاد بنانے والی بات ہے. وہ رات تو نہیں ہے نا، آپ ایمان کو گمراہ کر دیں. تم آج کی رات ملے بتا رہے ہو کہ آج حضور پاک کی معراج کی رات ہے. وہ آج کی رات نہیں ہے، وہ رات آئی ایک رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجود تشریف فرما تھے، اور جب آپ کو معراج عطا ہوا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پیغمبروں کا واقعہ، اور پھر کعبہ قوسین اور وجنا سارا واقعہ، اور پھر دیکھا جو دیکھا اور ہوا جو ہوا. کب کا واقعہ ہے؟ حضور پاک کا واقعہ ہے جب آپ وجود تشریف فرما تھے. آج کی رات نہیں، پچھلے سال والی رات بھی نہیں تھی. 1400 سال پہلے کی بات ہے. اب 1400 سے 20-25 سال آگے پیچھے ہو گیا. کب کی بات ہے؟ اب کی بات ہے. وہ رات ایک ہی رات. اب جو مولوی آج کی رات بچے جلا کے دکھا رہے کہ آج کی رات ابراہیم کی رات ہے، آج حضور کی رات ہے، تو یہ تو منانے والی بات ہے. ادب سے بچے تمہارے مسلم کو آپ نے بات سمجھائی؟ کیا ہو ادب پیدا ہو جائے، حضور پاک کی یاد پیدا ہو جائے، حضور پاک کا ذکر پیدا ہو جائے، ضروری بات ہے. لیکن سمجھنے والوں کے لیے معراج کب ہوا؟ حضور پاک کا معراج کب؟ نام اس کو ہم آج کی رات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آج کی رات. اب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ آج کی رات، جس شخص کو آج کی رات میں وہ رات نصیب ہو جائے نا، وہ شخص کہہ سکتا ہے. تصور دونوں چیز آ جاتی. سب یہ ہوا کہ ان انسانوں کا، پرانے انسانوں کا، ان بزرگوں کا، ان راتوں کا، ان ایام کا ایک سلسلہ براہ راست موجود ہے تعلق کے ساتھ، اور وہ آپ کو اس وقت تعلق دے گا. کیا کرے گا؟ آپ جب بیٹھو تو آج کوئی نئی معراج کی رات نہ دریافت کرنا. کیا کرو کہ یا رب العالمین آج ہم بیٹھے ہیں اپنی اس معراج کی رات کا کوئی ایک جھلکی ہی سے ہی وہ دیکھتے کچھ. اب بات ہے میرے کہ اس معراج کی رسم کی حضور پاک کے معراج کی رسم کی اس کے صدقہ آج کی رات ہمیں کوئی اس کا آخری صحیح، کوئی جلدی صحیح، کوئی انعام ہی صحیح، کوئی عبادت ہی صحیح. تو یہ بیٹھ کہ آج میں معراج دیکھنا ہے، آج کی طرح دیکھو گے. یہ مولوی بات سمجھائیے آپ کو. ہاں اس لیے مطلب یہ بات نہ کرنا. اب براہ راست بات کرو، اللہ کی بات کرو، ان کی یاد کی بات کرو. اور یہ جو ادھر ادھر کی بات نہ کرو، فلسفہ دین کتابیں پڑھ کے. نئی کتاب آ گئی ہے مرنے کا منظر، موت کے بعد کیا ہوگا، وہ پڑھ کے نہیں آپ پاگل ہو گئے. کہتے کیا ہو گیا؟ کہتے بچھو لڑو. آپ بتاؤ یہ بچھو لیتے ہیں؟ کہتے مجھے آپ لکھو لینگویج ہے تمہیں بچو پڑھنے والی خط لکھا ہوا سے تمہیں اسے لکھتا بھائی ہے کہ مرنے کے بعد بچو تمہیں نہیں رکھیں گے کیونکہ تم ہو گئے ہی تو بچو کس رکھے گا. کہ میں کہوں گا میں کہ تم نہیں ہوگے. قبر میں جو ہوگا وہ تمہارا وجود ہے جس کو تم چھوڑ چکے ہو گئے. جس سے تمہارا لباس ہے تم چھوڑ جاؤ تو اس کو کیا ہو جائے، لباس جل جائے، کیا فرق پڑتا ہے جب تم ہی نہیں ہو اس میں. جب تک تم موجود ہو لباس کو خطرہ نہ ہونا چاہیے.
تم موجود نہیں ہو، لباس جہاں جائے تو جائے. یہ کتابیں، یہ آپ کے واقعات، یہ سارے مدد میں تبلیغیں، اس سے آپ کے ماڈرن مین پریشان ہوا، خاص طور نوجوان کا تجربہ آپ کو معافی چاہیے. اور نماز پڑھنے کیا یہ بھی بندہ مول صاحب نے برملا کہہ دیا اور یہ چیز میں پڑھنا ہے، پڑھ نہیں آیا صاحب کا یہ نمبر آ دیا، کیا کہا کس منہ سے عید پڑھنے آ گیا، پدے بندے شرمندہ کی وجہ واپس ہی جان. یہ بات اس لیے جو ہے بڑا بڑا حساب کرنا، دھیان کرنا. یہ مولوی کے نرگے میں نہ آنا، حقیقت کے نرگے میں رہو. اچھا حقیقت یہ ہے زندگی میں کچھ نیکی کام کر لو، اس کے بعد نیکی کا عمل کرنے کی توفیق نہیں رہے گی، پھر ختم ہو جاؤ گے.